لانگ مارچ، یہ سارا لانگ مارچ کیا ہے، کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم ہیں خواہشات کے بندے. ہماری پارٹی ظلم کے لیے بھی نکلے تو ہم کہتے ہیں بس جی ہمارے پارٹی جو کرے گی نا کوئی بھی نہیں کر سکتی. ہمارا ہیرو، ہمارا لیڈر یہ کرتا ہے. اپنی اپنی کرسیوں کے لیے اس ملک کے اندر، ملک کی لوٹ مار کے لیے پارٹیاں نکلتی ہیں، لوگ نکلتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو ہم آپ کے اور میرے لیے نکلی ہے، جس کا مشن مہنگائی ہے، جس کا مشن لا قانونیت کو ختم کرنا ہے، جس کا مشن اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو گستاخ پیدا ہو رہے ہیں دن بہ دن ان کا گریبان پکڑنا ہے. اس جماعت کا مشن یہ ہے کہ ہماری بیٹی جسے ہمارے حکمرانوں نے چند ٹکوں کے لیے بیچ دیا غیروں کے اندر، عافیہ صدیقی، اپنے ان کے قاتل ہمارے یہاں بندے سریعام قتل کر کے جائیں تو وہ جہازوں میں بٹھا کے لے جائیں، اور ہماری بیٹی 80 سال کی سزا سن کر اسے ناب وہاں پر رکھا گیا ہے، اور کیا کیا ظلم اس کے ساتھ کیے گئے ہیں. یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے. لیکن کانپے کس کی؟ ہمارے اندر تو ایمان ہی نہیں رہ گیا. ایک وقت تھا جب یہاں سے اس سرزمین سے، پاکستان کی سرزمین سے ایک بیٹی نے خط لکھا تھا. لکھا کس کو تھا؟ حجاج بن یوسف کو، جس کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ظالم ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیا جائے تو ظلم کے اندر اس کا پلہ بھاری ہوگا. لیکن وہ ظالم ضرور تھا، بے ایمان نہیں تھا، بے غیرت نہیں تھا. وہ ظالم تھا، اس نے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا، بہت سارے تابعین کو شہید کیا، بہت سارے اس نے جناب لوگوں کو نجائز قتل کیا. لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایمان تھا. وہ قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا. اسے یہودیوں نے سونے کی پتہ نہیں کتنی آفر کی تھی کہ یہ جو ایک واقعہ لکھا نا قرآن پاک کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو یہودیوں کی بستی میں گئے تو جا کر کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو. تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کریں گے، نکل جاؤ ہماری بستی سے. تو وہاں پر 2 نقطے ڈالنے سے وہ معنی بدل جاتا تھا. تو یہودیوں نے آفر کی تھی حجاج بن یوسف کو کہ ہم تجھے سونے میں تول دیں گے، تیری نسلوں کو تول دیں گے، صرف یہ 2 نقطے بدل دیں، تاکہ ہمارے اوپر جو بدنامی کا داغ لگا ہے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی وہ دھل جائے. تو حجاج بن یوسف نے کہا تھا میں ظالم ضرور لیکن بے غیرت نہیں ہے. میں آنے والی نسلوں کے اندر یہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے نبی کے ساتھ بھی، اپنے دین کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی غداری کی ہے. میں تھوکتا ہوں تمہارے سونے پر. وہ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود یہاں پاکستان کی سرزمین سے، سندھ سے ایک بچی نے خط لکھا تھا کہ میرے اوپر ایک کافر نے ظلم کیا ہے، آج مسلمان کہاں مر گئے ہیں. تو اس حجاج بن یوسف نے وہاں سے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اسی وقت فوجیں دے کر روانہ کیا تھا. اور محمد بن قاسم لگاتار نہ سوئے تھے نہ کھایا تھا جب تک یہاں تک داخل ہو کر گریبان نہ پکڑا تھا اس ظالم کا. اس ظالم کافر کا جا کر گلا نہیں کاٹا اس وقت تک. آپ نے ایک جگہ پر رک کر وہاں پر آرام بھی نہیں کیا تھا آپ نے. وہ لوگ، وہ سرزمین پاکستان آج وہاں پر ایسے ایسے بغیرت قسم کے حکمران مسلط ہو گئے جنہوں نے خود اپنی بیٹیاں اٹھا کر یہود و نصارہ کو، امریکہ کو دے دی چند ٹکوں کے لیے، اور کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، پھر ان کا حال بھی نہیں لیا. اور امریکہ والے پیچھے چاہتے تھے کہ یہ اپنی بیٹی لے جائیں، لیکن ہمارے بغیرت حکمرانوں نے، انہوں نے ایک کارڈ رکھا ہوا ہے سیاست کے لیے. جس طرح عمران جب سیاست میں آیا تو اس نے بھی جا کر یہ کارڈ کھیلا تھا کہ میں عافیہ صدیق کو لے کر آؤں گا، مجھے ووٹ دو. ووٹ اس نے بھی لے لیے، لیکن اس کے بعد کبھی عافیہ صدیق کا اس نے نام بھی نہیں لیا، کبھی نام بھی نہیں لیا اس نے کبھی. اور الحمدللہ یہ تحریک لبیک وہ جماعت ہے جس کے پاس نہ کوئی حکومتی عہدہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی حکومتی معاملات ہیں، لیکن یہ آواز اٹھا کر نکلی ہے. کراچی سے چلی ہے اور لاہور تک آ گئی ہے. آج لاہور سے آگے انہوں نے اسلام آباد کی طرف سفر کرنا